الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے اصلاح امت۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فساد سے دور کرنا، اس کو صاف ستھرا کرنا، اور اگر ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا بنا دینا جیسے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوئے، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کیوں زمانہ جاہلیت کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علم کا فقدان تھا، خاص طور پہ جن عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا وہ علم سے بہت دور تھے، ان کے ہاتھ میں قلم نہیں تھا، تلواریں تھیں۔ وہ اپنی خاندانی غیرت اور حمیت کے نام پہ سال ہر سال جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ عورتوں پہ شدید ظلم کیا جاتا تھا، ان کے اخلاق اور ان کے کردار انتہائی پستی کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے درمیان پیدا فرمایا، تو اس زمانے کی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک ایسی ذات کا ہونا بہت ضروری تھا کہ جو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے عملی طور پر ایسا طرز عمل اختیار کر کے بتائے جس طرز عمل کو اختیار کرنے سے وہ لوگ محروم تھے۔ اور یہ کمال ہوگا، ایک بچہ ایک شرابی گھرانے میں پیدا ہو، گالی بکنے والوں میں پیدا ہو، چرس پینے والوں میں پیدا ہو، فراڈ کرنے والوں میں پیدا ہو، حرام کھانے کمانے والوں میں پیدا ہو، بے نمازی لوگوں میں پیدا ہو، لیکن وہ حلال کمانے والا، نمازی، متقی، پرہیزگار ہو، تو اہل محلہ اور پورا خاندان تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار یہ کیسے بچ گیا ہے، یہ کیسے اس طرح کے معاملات کر رہا ہے کہ جس میں پورا خاندان اس کا مخالف ہے اور یہ سب سے ہٹ کے چل رہا ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک اثر قائم ہوتا ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں محلے کے اندر، خاندان کے اندر، کہ فلاں کے بچے کو دیکھو، تمہارے حالت کیا اور وہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے الہام فرمائے جو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے اختیار فرمائے اور 40 سال تک اختیار فرمائے، اور ہر اس چیز سے بچ کر دکھایا جس گندگی کے اندر عرب لوگ ملوث تھے، مبتلا تھے۔ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ان کاموں میں نہیں لگتے کہ جو کام اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، کردار کے منفی ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ 40 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طرز عمل اختیار کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر عنقریب حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کو سچ مانو گے کہ نہیں؟ آپ سب نے بچپن میں سلیبسی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، جواب کیا دیا انہوں نے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ بدترین کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ طرز عمل کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ جب یہ ان کی زبان سے نکلوا لیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، معبودوں کی عبادت چھوڑ دو۔ جس عقیدے پہ تم ہو، جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ سب باطل ہے۔ جو تمہارے آباء و اجداد اس پر انتقال کر گئے وہ جہنمی، مان لو میری بات۔ الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں، مفہوم سرکار کا یہ تھا۔ اس پر وہ بھڑک گئے بہرحال، اور اس وقت کوئی ایمان نہ لایا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی زبان سے نکلوا دیا کہ یا رسول اللہ، یا اے محمد، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ دیکھیں جب ایک شخص کسی کی مخالفت کرتا ہے، آج آپ پولیٹکس کو دیکھ لیں، اگر کسی پولیٹیشین کا کوئی ویک پوائنٹ کسی کے پاس بھی ہوتا ہے تو جانب مخالف اس کی آڈیوز، ویڈیوز اور ایسے افراد تیار کرتا ہے جو اس کے کردار کے ویک پوائنٹ لوگوں کے سامنے لا کر اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اس کا ووٹ بینک کل کر دیتے ہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کوئی بھی لوز ٹاک کی ہوتی، کریکٹر لیس کوئی عمل کیا ہوتا،
سرکار نے کوئی اوچھی حرکت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی ہوتی، اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہوتی، تو یہ کفار سر جوڑ کر بیٹھ کر کہتے کہ فوراً اس کو نشاندہی کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم ایسے شخص کی اطاعت نہیں کر سکتے جو اس گندگی میں ملوث ہے. لیکن انہوں نے نگاہ ڈالی، انہوں نے اپنے اذہان کو ٹٹولا، ذہن اور عقلیں تھک گئیں، نگاہیں ناکام ہو کر لوٹ آئیں، لیکن سرکار کی 40 سالہ زندگی میں ایک بھی گندگی اور خرابی نہ بتا سکے. بالکل بے داغ زندگی. ایسا آدمی جو 40 سال تک بے داغ زندگی گزارے، پھر اس کی زبان سے کچھ نکلے گا تو کون کہہ سکتا ہے یہ جھوٹا ہے؟ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو بدترین کافر تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، یہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ غلط. انہوں نے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کامل ترین ظاہری نشانیوں کا انکار کر دیا. اس سے بھی بس ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات ہماری ایک مذہبی شخصیت بالکل کامل و اکمل ہوتی ہے، لیکن بدنام کرنے والے 50 پیدا ہوتے ہیں. اس میں اس شخصیت کا قصور نہیں ہوتا، ان کے باطن کا قصور ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی لوگ دو حصوں میں بڑھ گئے. بعض نے ان کے قول کو رد کیا اور کہا جو 40 سال تک بے داغ زندگی گزارے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن ایک بڑا گروہ ایسا تھا جنہوں نے ان کی بات کو مانا اور نبی کریم پر ایمان لے کر نہ آئے. دو گروہ بن گئے، حزب اللہ، حزب الشیطان. یہ ہر دور میں ہوتا رہے گا، یاد رکھیے. آپ کے سامنے صحیح العقیدہ، باعمل، متقی، پرہیزگار علماء جو وارث نبی ہیں، دین کا کام کرتے رہیں گے. کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، جو ان کو اچھی طریقے سے تجزیہ کر کے اور مثبت نتیجہ نکالنے میں کامیاب رہیں گے، وہ ان کی باتیں نہیں سنیں گے، بالکل کان نہیں دھریں گے. لیکن ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہا ہے کہ جسے سنا اور فوراً بول دیا. تو یہ ہم آپ کو ضمن کی بات بھی عرض کر دیتے ہیں. جتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، بعض اوقات علماء اہل سنت میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی افواہ اڑائی جاتی ہے، اور ان علماء کے بارے میں کہ جو عرصہ دراز سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان مشائخ اعظام کے بارے میں، پیر حضرات کے بارے میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کان میں بات آئی، ہم اپنے مذہبی نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ بات ڈال کر کہتے ہیں اس پہ کمنٹس پاس کرو. کٹ پیسٹ کا کمال ہوتا ہے. ایک کلپ کسی عالم کی ہوتی ہے، یہاں سے کاٹا، وہاں سے کاٹا، اس کو جوڑا اور ہمارے سامنے پیش کیا. جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے والا نوجوان اس وقت اپنے عقلی لحاظ سے پیدل ہو جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ یار سوشل میڈیا پر اتنی فیک ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، یہاں سے یہاں جوڑ کر سب کام کر دیتے ہیں، اور تم فوراً اپنے علماء اہل سنت سے بدزن ہو کر ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہو. یہ غلط ہے. یہ ان کفار کا طریقہ ہے جنہوں نے نبی کریم کے تمام پازیٹیو ظاہری نشانیوں کو، جو حق کی نشانیاں تھی، سچ کی نشانیاں تھی، نظر انداز کر کے ان لوگوں کے قول کو قبول کیا جو جھوٹ بول رہے تھے. لیکن ان کا یہ کہنا کسی کو نقصان نہ پہنچا سکا. کفار بعض اوقات مکے کے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے، جو قافلے آتے، کہتے اس محمد سے نہ ملنا، معاذ اللہ وہ بڑا جادوگر ہے. وہ باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اور ماں باپ اولاد کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے، وہ جدائی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور ان کے دل میں تجسس پیدا کرتا ہے، یار وہ ایسا ہے کون، ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح. اور میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نورانیت اور ایسی برکت سے نوازا تھا کہ جو آ کر میرے سرکار کے چہرے کو دیکھتا، ابھی گفتگو کر نہیں پاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایسا اللہ نے اپنے حبیب کو نورانیت سے نوازا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ کچھ لوگ نورانیت کو دیکھ کر آپ کے حق اور سچ ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، اور کچھ آپ ہی کے ساتھ رہنے والے، آپ ہی کے درمیان رہنے والے، آپ کی سابقہ بے داغ زندگی کو جاننے والے، آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، ساحر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعضوں کی عقل کو اللہ ختم کر دیتا ہے، ان کے باطن کو خراب کر دیتا ہے، انہیں کوئی کسی میں اچھائی نظر نہیں آتی. وہ جب دیکھتے ہیں کسی گندگی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں ملتا تو کسی کی بھی بات کو قبول کر کے وہ سامنے والے کو گندا کر دیتے. اس نے ہمارے سنت کو تباہ کیا ہے، برباد کر دیا. اور اس میں ہر قسم کا طبقہ، اب عوام الناس کو تو پتہ نہیں کہ دین کا کون کام کر رہا ہے، کون نہیں، بڑا کون ہے کون نہیں. آپ جا کے معلوم کر لیں روڈوں پر، ہر ایک کو ہر ایک کا نام بھی نہیں پتا ہو.
یہ زیادہ تر کون کرتے ہیں؟ دین سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں، علمی حلقوں سے تعلق رکھنے والی عوام کرتی ہے جو علماء کی صحبت میں بیٹھی ہوئی ہے. خیال کرنا چاہیے. تو 40 سال تک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے بھی ایسے طرز عمل اختیار کر کے بتایا کہ کوئی آپ کی کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو کا اسکینڈل نہ بنا سکا، آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکا. اس کے بعد تبلیغ کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا. حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میری اذیتوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا. آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر خود ارشاد فرمایا، انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار. انتہائی متقی پرہیزگار. سرکار نے ایک دفعہ صحابہ سے خود فرمایا کہ خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. بخاری کی روایت موجود ہے. اس کے باوجود 13 سالہ مکی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ابھی جو میں نے حدیث عرض کی، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میرے آقا ستائے گئے. اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا اندازہ کریں. اگر میں ایک صاحب منصب آدمی ہوں، میرے جسم میں طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس افرادی قوت ہے، اب اگر کوئی میرے عزیز سے ذرا بھی کوئی گڑبڑ کرے گا جبکہ میرا عزیز مظلوم ہو اور وہ ظالم ہو، تو میں اس کو ظلم کرنے دوں گا؟ ہمارے اکثر جھگڑے پھڈے کس لیے ہوتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی کے اندر بھی، جو ہمارے بچے کو مار دیا، ہم نہیں سنتے سامنے والے کا. اس وقت ہمارا بچہ جو 10 دفعہ ہمارے سامنے جھوٹ بول چکا ہے سب سے سچا نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میرا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر طاقت ہو، جرأت ہو، ہمت ہو، قدرت ہو، تو ہم اپنے پیارے کو کسی اذیت میں تسلسل سے مبتلا نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو دیکھیں، جو ارادہ فرمائے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اس کے حبیب پر 13 سال تک ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کافر کا ہاتھ توڑا نہ پاؤں توڑا. مسلسل ظلم ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسپیس دیا، ان کو ڈھیل دی، ان کو چھوٹ دی. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ پہلی بدتمیزی پر ان کی زبانوں میں لکنت پیدا کر دیتا، انہیں آنکھوں سے اندھا کر دیتا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیتا، تو سرکار کی 13 سالہ مکی زندگی قیامت تک آنے والوں کے لیے کبھی رول ماڈل نہ بنتی. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا نے تکلیفیں برداشت کر کے بھی پائے استقامت کے اندر لغزش پیدا نہیں ہونے دی، اور آپ کی استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین کو عزت عطا فرما دی. تو بس میرے بچوں، آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، چھوٹا گھر ہے، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کبھی گھر میں پانی نہیں ہے، کبھی کھانے کو نہیں ہے، آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو کبھی دل میں شکوہ بیدار نہ ہو. کبھی آئینہ دیکھتے ہوئے یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسا کیوں بنا دیا، ایسا کیوں نہیں بنایا. اس لیے کہ اللہ کی ذات بے نیاز. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اثر قبول نہیں فرماتا. اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اس نے اپنے حبیب کو 13 سالہ مکی آزمائشوں میں مبتلا رکھ کر قیامت تک کے مسلمان کو سمجھا دیا کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا. چنانچہ جو ہماری عوام ہوتی ہے بعض اوقات اس طرح کے کرائسس میں مبتلا ہو کر منہ سے جملہ نکال دیتے ہیں، یار یہ اللہ کا کیسا انصاف. معاذ اللہ بعض کہتے ہیں تو اللہ نے ہم پہ ظلم کر رکھا ہے. بعض کہتے ہیں دیکھو چرسیوں موالیوں چوروں کو اللہ نے دیا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ، ہمیں ایسا کیوں نہیں. ایسا ہرگز نہ کہیں. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان اقدس سے کوئی اس قسم کا جملہ نکالا؟ نہیں. کبھی میرے سرکار کی کوئی حدیث سنا دے جس میں سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں تیرا محبوب ترین بندہ ہوں، تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں عبادات کو بجا لاتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں. میرے آقا نے صبر فرما کر اور آزمائشوں پر مسلسل کامل طور پہ پورا اتر کر یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس وقت اس محبوب کو چاہیے کہ وہ یہ جملہ زبان سے نکالے کہ میرا محبوب جس چیز پر راضی میں اس پہ راضی ہوں.
اس لیے اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں، اصلاح کریں. شکوہ شکایت اچھا نہیں ہوتا. میرے آقا نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری اور اس میں بنیادی طور پہ سرکار نے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اس کو فوکس کر کے رکھا. اور اس زمانے میں جو صورتیں، جو آیات نازل ہوئی آپ یہ دیکھیں، وہ تقریباً اسی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اٹھنے کے بارے میں، اللہ کی توحید، اس کی قدرت کاملہ کے دلائل کے سلسلے میں آیات نازل ہوتی رہیں. کیونکہ وہ کفار تھے، وہ غلط عقیدوں پر قائم تھے. سب سے پہلے اس عقیدے کو جھنجھوڑنا تھا، ان کو بتانا تھا جو تم معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو وہ غلط ہے. ایک اللہ واحد القہار کی عبادت ہوگی اور تمہیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ہے. یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں. اگر اللہ کی وحدانیت کے اقرار میں کمی آ جائے، خرابی پیدا ہو تو انسان کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اور عقیدہ آخرت کو فراموش کر دے، اگر بطریق انکار ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر بطریق عمل ہے تو پھر وہ آخرت میں شدید گرفت کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج ہم مسلمانوں نے ان دو چیزوں پر غور و تفکر کرنا انتہائی کم کر دیا. ختم نہیں کہوں گا، کم کر دیا. ناراض نہ ہوئیے گا، ہم اہل سنت میں اللہ تبارک و تعالی کے عشق اور محبت کی باتیں انتہائی کم ہوتی ہیں. توحید باری تعالی پر بیانات بہت ہی کم سنائی دیتے ہیں. میرے استاد محترم علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی علمی شخصیت. ایک دفعہ ادارے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا تو ایک نوجوان آیا، اس نے ایک نعت پڑھی، پھر دوسرے نعت پڑھی، تیسرے نعت پڑھی، پھر استاد صاحب کا بیان تھا. استاد صاحب نے فرمایا کہ نعت ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے، تقویت کا سبب ہے. لیکن فرمایا کیا یہ بہت بہتر نہ تھا کہ ایک حمد شریف بھی اس میں شامل ہو جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند و بالا ہے، اس کا ذکر ہوتا، پھر نعتیں پڑھ لیتے. یہ ہمارے استاد صاحب کی سوچ تھی اور ہمارے اکابرین کی یہی سوچ. تمام انبیاء علیہ السلام کی توجہ، ان کی دعاؤں، ان کی التجاؤں کا مرکز کون ہوا؟ ذات باری تعالی. تمام صحابہ کے اقوال اٹھا کر پڑھ لیں، ان کی دعائیں پڑھ لیں، ان کا طرز عمل دیکھ لیں، سب کا مرجع کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. جتنے بھی ولی کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے، سوانح حیات اٹھا کے پڑھ لیں، اس کی بایوگرافی دیکھ لیں، اس کی زندگی کے طرز عمل کو دیکھ لیں، تمام کے اندر ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ان کی توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار. لیکن ہم لوگوں نے اس طرف توجہ کم کر دی ہے، جس سے عام جو حلقہ ہے، جو تفریق پیدا کرنے والا ہے، انہوں نے ایک تفریق پیدا کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مکتب فکر کو مخصوص کر دیا اور نبی کے لیے دوسرے مکتب فکر کو مخصوص کر دی. اور ہم بھی پھر اسی طرح کے طرز عمل اختیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم اللہ والے ہو، ہم رسول والے ہیں. نہیں، ہم اللہ والے بھی ہیں، ہم رسول والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم ولیوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم تمام سے محبت اور پیار رکھنے والے ہیں، لیکن درجات کے تفاوت کے ساتھ. سب سے بلند و بالا میرے اللہ کی ذات ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اولیاء اعظام، ان کا مرتبہ بعد میں آتا. اس لیے توحید باری تعالی پر توجہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اپنے گھروں میں بیان کریں. ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، پچھلے پورے مہینے آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، قدرت، عشق اور محبت کی کوئی بات کی؟ چلے 6 مہینے پیچھے لے لیں، چلے سال لے لیں، نہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ ماحول ختم ہو چکا ہے کہ اللہ کی بھی بات کی جائے، اس کی قدرت پر کلام کیا جائے، قدرت پر غور و تفکر کیا جائے. ایک نوجوان بریانی کی پلیٹ میں بوٹیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے، پہلے لقمے ڈال کے کہتا ہے یار کھانا زبردست ہے، یار یہ بھی غور کر لو کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اگر بیف بریانی ہے تو گائے کا گوشت، پانی، نمک، مرچیں، چاول، گرم مسالہ، پیاز، اور جو ہم اوپر سے دہیاں ڈال دیتے ہیں، یہ سب چیزیں کہاں تھی؟ سوچئے ذرا. گائے کسی کھیت میں چر رہی تھی، پیاز کہیں اور تھا، چاول کہیں اگا ہوا تھا. ہم اس کھیت میں پہنچے تو چاول نظر آئے، فلاں جگہ گائے نظر آئے، فلاں جگہ گرم مسالہ.
ہمیں نہیں پتا یہ کب مل کر ہمارے پیٹ میں جائے گا، لیکن اللہ جانتا ہے، اس نے فیصلہ فرما لیا یہ سب چلیں گے، ایک مقام پر پہنچیں گے، ایک پیٹ میں پہنچیں گے اور حضرت کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ غور کرنا چاہیے، لیکن ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں بڑھے گی، قدرت باری تعالیٰ کا یقین پیدا ہوگا، اس سے ہم پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے عشق اور محبت کی بات تو ہم نے ضمنی نظر آتی، ہم کہتے ہیں نبی کا عشق، اللہ کا عشق، اللہ کا عشق، نبی کا عشق، بالکل ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن اگر میں کہوں نبی کا عشق رہنے دیں، اللہ کے عشق کی بات کریں، کیونکہ آپ ہی نے کہا اللہ کا عشق نبی کا عشق، نبی کا عشق اللہ کا عشق، تو اللہ کے عشق کی بات کریں تو نبی کے عشق کی بات کرنے کی کیا حاجت؟ آپ کو برا محسوس ہوگا نا۔ یاد رکھیے اللہ کا عشق اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت بالکل برابر رکھتے ہیں نا، وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی ہی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں لائے، وہ وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ نے وحی فرمائی۔ اسی طریقے سے عشق اور محبت کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے پیار اور محبت کی بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت، کیا آپ کے گھر میں پچھلے پورے مہینے ایک دفعہ بھی گفتگو ہوئی کہ آپ نے بچوں کو، زوجوں کو کہا ہو، اپنے آس پاس والوں کو کہا ہو کہ یار ہمیں مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، کیوں نہ اپنا احتساب کر لیں؟ ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، ججمنٹ۔ آپ کو اگر کبھی خدا نہ خواستہ کورٹ میں جانے کا موقع ملا ہو، کوئی کیس کا لاسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اب جج صاحب اپنی ججمنٹ پیش کریں گے، وہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہاں فیصلے 10 دن کے لیے، مہینوں کے لیے محفوظ رکھے جاتے ہیں، پھر وقت مناسب پہ سنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کا شکار نہ ہوتا ہے، نہ اس کو ہونے کی ضرورت ہے، وہ ججمنٹ فرمائے گا۔ ہم نے اگر ظلم کیا ہے، کسی پہ ستم کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی کو بلیک میل کیا ہے، کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھی ہے، کسی کے انٹرنیٹ پہ کپڑے اتروائے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کر کے ہم نے اس کو بے عزت کر دیا ہے، ڈے آف ججمنٹ بتائے گا، اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ چاہے میں ایک عالم و مفتی، اگر میں نے غلط کیا ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور مظلوم کو کھڑا کرے گا، اور مجھ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ میرے آقا نے خبر دی۔ جب ہم ڈے آف ججمنٹ کو بھول گئے، عقیدہ آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا، اسے ایک ثانوی حیثیت دے دی۔ یقین تو تھا کہ آخرت ہے، لیکن اس کو کاملیت تک پہنچانے کے لیے طرز عمل اختیار نہیں کیا، تو یہ حالت ہو گئی جو آج ہے۔ حرام کمانے والے کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا حساب دینا ہے، لڑکیوں کو انٹرنیٹ پہ پاگل بنا کر زنا کی دعوت دینے والے کو کوئی خیال نہیں کہ میدان محشر میں جواب دینا ہے، ان عورتوں کو کوئی خیال نہیں جو شوہروں کے سینے پر چڑھ کر ان کو ماں بہن کی گالیاں بک کر منہ میں تھپڑ مار رہی ہیں، بدتمیزیاں کر رہی ہیں کہ اس کا آخرت میں حساب دینا ہے۔ ان شوہروں کو کوئی خیال نہیں کہ آج یہ مظلوم بیوی، کمزور مخلوق تمہارے تابع ہے، تم اس کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہو، لاتے مارتے ہو، جوتے مارتے ہو، اپنے بچوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہو، خاندان والوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کر کے اس کی عزت اتارتے ہو، لیکن کل یہ مظلومہ ایک طاقتور عورت کی حیثیت سے اللہ کی عطا سے کھڑی ہوگی اور تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تم سے اس کا بدلہ دلوائے گا، نیکیاں نکال لی جائیں گی۔ اگر ڈے آف ججمنٹ ہوتا تو ہاتھ میں پتھر لے کر کتے کا انتظار نہ کیا جاتا کہ قریب آئے تو مارے، اس کی چیخیں، اس کی فریادیں جو عرش الہی کو ہلا رہی ہیں، ہم ان کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ ہو رہا ہے، دیکھیں کتوں کو مار رہی ہے، یہ فلاں، اس پہ ظلم، اس پہ ظلم۔ ڈے آف ججمنٹ اللہ نے رکھا ہی اسی لیے۔ میرے آقا نے فرمایا بروز قیامت اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو، یعنی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ یہ اشارہ ہے مبالغے کی طرف۔ میرا علم، میرا تقوی، میری پرہیزگاری، میری عبادات پہ استقامت ایک طرف، لیکن اللہ کی شان بے نیازی پر مجھے نگاہ رکھنی چاہیے، علماء کو بھی نگاہ رکھنی چاہیے، آپ سب کو نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ گرفت پر آ جائے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے جو ظلم و ستم کا بازار گرم، جو ناجائز چیزوں کا بازار گرم، ڈے آف ججمنٹ کی سوچ اور فکر ہمیں بریک لگوا دیتی ہے۔ آزادانہ زندگی نہ گزارو، ان قریب اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کا حساب دینا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں
دنیا میں اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو فوراً سے پیشتر ادا کر دو، اس سے پہلے کہ تم میدان محشر میں اس حال میں پہنچو کہ نہ تمہارے پاس دراہیم ہو نہ دنانیر۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو، آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر احتساب کا شکار ہو جاؤ، دنیا میں اپنا احتساب کر لو، حساب کتاب کرو۔ ہے ہمارے گھر کے اندر یہ سوچ اور فکر؟ بیوی غیبت کرتی نظر آئے، خاندان والوں کی لیگ پولنگ کرتی نظر آئے، سازشوں میں ملوث ہو، جھوٹ بول رہی ہو اور شوہر جانتا ہو، لیکن بیوی سے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے کہ جو کر رہی ہے کرنے دو، نہیں روکتے اس کو۔ یا ڈے آف ججمنٹ کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے؟ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، آخرت کی فکر۔ آج اگر میں نوجوانوں، آپ سب سے کہتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے نوجوانوں کا نام میں خاص طور پہ اس لیے لیتا ہوں، ہماری پاکستان کی 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے، جوان بچے ہیں۔ ان قریب یہ سب جو ہمارے پرانے بڑے ہیں، میں بھی ان میں شامل کر لیں آپ، ہم لوگ چلے جائیں گے اور جنریشن اوپر آئے گی 100%۔ جیسے ایک وقت آیا کہ تمام صحابہ چلے گئے دنیا سے، پھر تابعین تبع تابعین کا دور آیا، ایسے چلے جائیں گے۔ اگر ہمارے نوجوانوں نے آج اپنی سوچ اور فکر کو کامل نہ کیا اور صحیح طرز عمل اختیار نہ کیا تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہوتا جائے گا، اور پھر ڈے آف ججمنٹ میں سب کو حساب دینا ہوگا ایک ایک ظلم و ستم کا۔ لیکن ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی۔ ہم بیوی کو دیکھتے ہیں خرابی، بچہ جوان بیٹا فجر کے اندر سو رہا ہے، لیکن باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا دے۔ اور ابا بعض اوقات کیسے اٹھائیں، کوئی ناراض نہ ہو لیکن والد کیسے اٹھائیں، وہ خود خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں لیٹے ہوئے۔ انہوں نے اپنے برے طرز عمل سے، میرے آقا نے 40 سال تک طرز عمل کر کے دکھایا، حالانکہ ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر دن ایک ایسا طرز عمل اختیار کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے دین کے خلاف چلنے کے سلسلے میں ایک جرأت اور دلیری حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ابا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، ابا ہی خراب ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ باپ جب منہ بھر بھر کے ماں بہن کی گالیاں بکے گا اور پھر بیٹے سے کہے بیٹا گالی نہیں بکتے، بری بات ہوتی ہے۔ باپ خود فجر کی نماز قضا کر رہا ہو یا حرام کما رہا اور پھر بیٹے سے کہے بیٹا نمازی بنو، آخرت میں فلاح پاؤ گے، حرام نہ کھاؤ تباہ ہو جاؤ گے، تو کیا بیٹا قبول کرے گا؟ اصلاح قبول کرے گا؟ کہنا مانے گا؟ نہیں۔ تو ہم نے ڈے آف ججمنٹ کا جو صحیح تصور تھا اس کو ختم کر دیا۔ میرے الفاظ ذہن میں لائیے، میں نے کہا یقین ہے کامل نہیں، یہ یقین کامل نہیں۔ کیوں؟ جب کامل یقین پیدا ہوتا ہے وہ طرز عمل میں ضرور تبدیلی لاتا، ضرور تبدیلی لاتا۔ ایک پاگل سا اندر آ جائے، بھائی باہر گولیاں چل رہی ہیں ہوشیار ہو جاؤ، آپ ہوشیار ہو جائیں گے؟ آپ بولیں گے پاگل اس کو باہر نکالو، سنیں گے کوئی آواز وغیرہ نہیں نکل پا۔ اب اس نے کہا لیکن آپ کو بالکل یقین حاصل نہیں ہوا۔ پھر ایک اور آیا جو ذرا پڑھا لکھا سا نظر آیا، صاف ستھرے کپڑے، اس نے کہا گولی چل رہی ہے جی باہر ہوشیار رہی ہے، لیکن آپ نے سنا کوئی آواز وغیرہ نہیں آ رہی۔ اب بھی آپ کا طرز عمل کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن اچانک فائرنگ کی آواز آ دور 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 اور 4-5 گولیاں یہاں شیشوں پہ لگے، شیشے گرے۔ اب کیا ہوگا؟ بیٹھے رہیں گے آرام سے؟ کیا ہوگا؟ بھاگیں گے، فوراً جائے پناہ تلاش کریں گے، خوف پیدا ہو جائے گا، چہروں کے رنگ فق ہو جائیں گے۔ کیوں؟ پہلے دو نے خبر دی، پہلے والے سے تو یقینی حاصل نہ ہوا، طرز عمل دیکھ لیں، دوسرے سے تھوڑا یقین حاصل ہوا لیکن کامل نہیں تھا، ہم بیٹھے رہے، لیکن گولیوں کی آواز نے یقین کامل فراہم کر دیا کہ ہاں باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور شدید قسم کی ہو رہی ہے۔ اس نے ہمارے طرز عمل کو تبدیل کیا، ہم اٹھ کے بھاگے اور محفوظ جگہ تلاش کرنے لگے۔ بس جب عقیدہ آخرت کے سلسلے میں یہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے، پھر ہمارے نوجوان فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے۔ مؤذن کی آواز کان میں آئے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ڈے آف ججمنٹ ذہن میں ہوگا، بستر سے کھڑا ہو جائے گا، ورنہ شیطان تھپکی دے گا، ابے یار سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے، دیکھ لیں گے۔ کبھی تو کہتے ہیں بڑی قریب یہ مسجد کے اسپیکر چلتے ہیں، اسپیکر بند کرواؤ، صبح کی نیند خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نوجوان 4:30 بجے تو فٹ پاتھ پہ گفتگو کر کے آگے بستر پہ لیٹا ہے بیچارہ، اتنی اہم میٹنگ کے بعد جس میں پورے محلے کی عورتوں کو کھنگال لیا گیا تھا، چرس کی بات، موالی پن کی بات، گندگیوں کی باتیں، فلموں کی باتیں، کرکٹ کی باتیں ہوئی تھیں،
اتنی امپورٹنٹ میٹنگز کے بعد وہ آ کے بستر پہ لیٹا ہے، وہ کیسے فجر کی نماز پڑھے؟ ڈے آف ججمنٹ ہمیں اٹھوا سکتا ہے اس کا ایسا. تو اس لیے نبی کریم نے سب سے پہلے عقیدہ آخرت، اللہ کے حکم سے توحید، عقیدہ آخرت. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت پر نگاہ ڈالیے. اچھا یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں، مجھے دل جلا کر، اگر میں آپ سب سے کہوں نا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اعتبار سے ایسی تعریف کر کے بتائیں جو بالکل پرفیکٹ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کا کامل پرفیکٹ انٹروڈکشن پیش کر دیں. آسان الفاظ میں کہہ دوں، بتائیں اللہ تعالیٰ کون ہے، تو ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی اعتبار سے کیسے بیان کروں. آپ جملے مرتب کرنے لگیں گے اور اس میں ہر ایک جو صاحب علم ہے یا سیکھا ہے آپ نے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، جو خاص علماء کی صحبت میں رہے، ان کی باتوں کو غور سے سنا، ان کی باتوں کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنے ذہن میں جگہ دی جائے اور بولنے پر بھی قدرت حاصل کی، وہ تو شاید جواب دے دے. اور جنہوں نے بیٹھ کر خالی بیان سن رہے ہیں لیکن خیال آ رہا ہے بھی یہ دیکھ کر ڈھکن کھلے تو بریانی کھا کے گھر میں بھاگیں، نہ غور سے سنا، نہ سمجھا، نہ ذہن میں محفوظ رکھا، یا محفوظ رکھا لیکن بولنے پہ قدرت حاصل نہیں، وہ جواب نہیں دے سکتا. یہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجنبیت ہے. میرے آقا نے سب سے پہلے اللہ کا کامل تصور پیش کیا تاکہ لوگ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہوں. اور آج 15ویں صدی ہجری میں قرآن موجود، حدیث موجود، صحابہ کرام کی تعلیمات موجود، اور نبی کریم کے فرمان عالی شان کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ وارثان نبی موجود ہونے کے باوجود، وہ بھی ایک وارث نبی نہیں، لاکھوں، اس کے باوجود آج مسلمان سے آپ کلام کر لیں اور پوچھیں کہ اللہ کون ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے. کوئی بولے گا اللہ ایک ہے بیٹا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ ذات کا تعارف نہیں ہے، یہ صفات کا بیان ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ مجھ سے، میں آپ سے کہوں کہ میرا ایک دوست ہے، بہت میرا جگری یار ہے، آپ کے مفتی صاحب اس کا تعارف پیش کریں، 6 فٹ قد. 6 فٹ قد، یہ تو سمجھ میں نہیں، اور گورا رنگ، اور لمبا کرتا، اور بریانی پسند کرنے والا. اب بتائیں اس سے تعارف پیش ہو گیا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ کون ہے؟ نہیں. صفات کے ذریعے کبھی ذات کا کامل تصور حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایسی ہی تعریف درکار ہے جو صفات پر ہی مشتمل ہوگی لیکن ذات کا اتنا کامل تصور پیدا کرے گی کہ دوسرا کوئی معبود، جھوٹا معبود اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. جامع معنی تعریف. یہ میں آج آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، اصلاح کیجئے، اپنے گھروں میں اللہ کا نام لیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے. صرف یہ نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھایا الحمدللہ رب العالمین، انعام بونڈ لگ گیا، اے اللہ تو کتنا اچھا ہے. بھائی ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن باقاعدہ پری پلان اپنے گھر والوں کو جمع کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، اللہ کا خوف دلوائیں. جیسے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیسا تصور قائم کروایا. ایسے ہی اللہ کی قدرت پر سوچ بچار کیجئے، دلائل قدرت کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آنکھ دیکھیے کیسا ورک کرتی ہے. ہم ایک چیز استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے نا یہ آنکھ کیسے ورک کرتی ہے بتائیں، کس طرح نظر آتا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے اس کو پورا سیکھیں، میں تو بات عرض کر رہا ہوں، لیکن غور تو کریں نا یار. اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا کہ یار ایک اتنی سی جگہ سے ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. کیسا اللہ نے آنکھ پیدا فرمائی، ہاتھ دیکھیں، جسم دیکھیں، کامل ترین اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. ہماری سوچ، ہماری فکر. آپ تو میدے میں اتار لیتے ہیں سب کچھ، خاص طور پہ رمضان کا تصور لے کر آئیں. دسترخوان بچھا ہوتا نا افطار کے ٹائم پہ، خاص طور پہ سارا دن کے بھوکے ہوتے ہیں تو منصوبہ بن رہا ہوتا ہے ذہن کے اندر، سب سے پہلے کھجور کھاؤں گا، پھر شربت پیوں گا، پھر سموسا، پھر پکوڑا، پھر چاٹ، پھر چھولے. یہ پوری منصوبہ بندی تیار ہوتی ہے. اس لیے اس کے بعد سوچنے کا ٹائم چونکہ نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہے کہ دوسرے بھی ہیں، ہر ایک اس پہ حملہ کرے گا. اس کے بعد لگاتار اسی پلاننگ کے تحت حملہ کر رہا ہو، سب پیٹ میں اتار لیا، ایک ڈکار لی، نکل لیے. آگے کے پروسیس سے کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے سب کچھ میدے میں اتار دیا، میدے کا حال کیا ہے، کس طریقے سے وہ اس کو کھانے کو پیسے گا. پیسنے کے بعد آٹومیٹک اندر
ڈیفالٹ پروگرامز ہیں. ایک ناخن بنائے گا, ایک ایسی سمجھ لیں کارخانہ ہے جس میں بالوں کا مواد تیار ہوگا, کوئی چربی کا بنائے گا, کوئی بالکل ویسٹیج کو سائڈ میں کر دے گا, کوئی پیشاب کو علیحدہ کرے گا, کوئی بلڈ بنائے گا. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سوچے تو صحیح. کبھی میں نے دوا پر غور کیا, بعض اوقات ہم 5-6 قسم کی دوائیں کھاتے ہیں. پین بھی ہو رہا ہے, آنکھ میں بھی درد ہے, صاف پانی جاری ہو رہا ہے, انفیکشن بھی ہے, کھا لیتے ہیں 5-6 دوائیں, پیٹ میں اتار لی, وہ سارے کیمیکل آپس میں مل گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے نا. سر درد کی دوا اپنا کام کر رہی ہے, گردوں کی دوا اپنا کام کر رہی ہے, شوگر کی دوا اپنا کام. انہیں صحیح جگہ تک کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ زیادہ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنی شکلیں دیکھیں, اس لفظ کو سن کے ایک دم گھبرا. شکلیں ایک بالش لمبا, ایک بالش چوڑا, اکثر ایسی منہ ہوتا ہے. ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کا چہرہ دیکھیں علیحدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علمی خزانے میں کتنی وسعت ہے کہ اس نے اربوں لوگ پیدا فرمائے. 1 فٹ لمبا, 1 فٹ تقریباً چوڑا چہرہ, اور اس پر شکلیں بنانی ہیں ایسی کہ ایک شکل دوسرے سے ملتی جلتی نہ ہو, کسی 1-2 چیزوں میں مشابہت ہو جائے, لیکن ہر ایک اجتماعی طور پہ دیکھے دوسرے سے مختلف. اللہ تعالیٰ کی کیا کمال قدرت. بس میری بات سن کے خواتین کو مت دیکھنے لگ جائیے گا کہ ہم دلائل قدرت پہ غور کر رہے ہیں. یہ بھائی نہیں کیجیے گا. مرد مرد کو دیکھے, عورت عورت کو دیکھے, اپنے بچوں کو دیکھیں. کبھی غور کیا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, ہم نے بنایا ہے, وہ اللہ نے بنایا ہے. 7 مہینے تک ماں کے پیٹ میں نہ کھانا کھلاتے ہیں, نہ دودھ پلاتے ہیں, نہ پانی دیتے ہیں. کون اس کو غذا دے رہا ہے؟ جو ماں کھاتی ہے اسی میں سے اللہ تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے, نرم و نازک بچہ, خوبصورت بچہ, اللہ کی صنعت کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے یار اللہ کی صنعت کیسے, ہم کہتے ہیں ناک کس پر گئی ہے؟ پھپھی پہ گئی ہے. پھپھی. آنکھیں تو بالکل ابا پر ہیں. یہ زبان نکالے تو چاچی کرتی ہے ہماری, گلاب جامن کو دیکھ کے من میں کرتی رہتی ہے, یہ بالکل پھپھی پہ گیا ہے. انگلیاں دیکھیں گے دادا پہ گئی ہیں. او بھائی دادا پہ گئی ہیں, لے کر کون گیا ہے؟ ہونٹ کس نے بنائے؟ ناک کس نے بنائی؟ آنکھیں کس نے بنائی؟ اتنا خوبصورت بچہ بنایا اللہ نے آپ کو دیا. کبھی اس کی قدرت پر بھی غور کر لیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ چیزیں بیان کی. ان کے قلوب ہٹ گئے معبودان باطلہ سے. یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ ایک دعویٰ ہے. علماء فرماتے ہیں یہ دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ دعویٰ بمع دلیل ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ, یہ دعویٰ ہے. کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ نام ہے ایسی ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ 2-3 دفعہ سن لیجئے گا, یہ تعریف ذہن میں رکھیں. ذات واجب الوجود وہ ہوتی ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو بلکہ وہ دوسرے وجودوں کا سبب بنے, اور یہ صرف اللہ کی شان. ہمارے رب کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اس پہ کبھی عدم نہ ہونا کبھی طاری نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اور کفار تو اپنے بت خود بناتے ہیں. عرب لوگ اپنے بتوں کو ستو سے بت بناتے تھے. سفر کر رہے, بھوک لگی, پڑی ٹنڈ توڑی, پانی میں گھولی, بھگوان گیا پیٹ میں. بازو توڑا اندر, تھوڑی بعد معبود غائب ہو گیا. وہ ایسا اپنے ہاتھ سے بنائے وہ کی پوجا, یا جن کو میرے رب نے پیدا کیا ان کی پوجا. میرے بچوں یہ بات تھوڑی سی آپ کو اجنبی محسوس ہوگی, لیکن میں نے خاص طور پہ اس لیے کی, آج ہمارے ملک پاکستان میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر. ایک گروہ اللہ کے وجود کے دلائل دے رہا ہے, دوسرا انکار کر رہے ہیں, اور جو انکار کر رہے ہیں ان میں برگر فیملیز کے بچے ہیں. میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک مشہور دیگر مکتب فکر کی خاتون ہے, اس کا بیٹا. پھر ہمارے ایک عالم ہیں باہر کے ملک میں ہوتے ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے مجھ سے 1.5 گھنٹے میں نے اس سے ڈیبیٹ کی, اسپیچ کی, مقابلہ ہوا, مجادلہ کہہ لیں, مناظرہ کہہ لیں. پھر میں نے اس کو توبہ کروائی, اس کو کلمہ پڑھوایا. میرے بچوں ان باتوں پہ غور نہیں کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے, اسے کسی نے پیدا نہیں کیا, لیکن باقی تمام عالم
تمام وجودوں کی علت اور سبب کون ہے؟ میرا اللہ، اس نے پیدا کیا۔ ایک اس چیز کو لے لیں تو بتائیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، یعنی ہر صفت کمال اللہ کی طرف ہی منسوب کی جائے گی۔ اگر اس کی صفات ذاتیہ دیکھ لیں، صفات فعلیہ دیکھ لیں، وہ الگ، لیکن جو ہمارے پاس صفات ہیں، بعض صفات ایسی ہیں جو ہمیں اللہ نے دی لیکن ہم اللہ کے لیے منسوب نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک آدمی بہت تیز دوڑتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اس میں وصف ہے، تیز دوڑتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو اس کو ثابت نہیں کرتے، لیکن اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی بھی مخلوق کی تعریف ہوگی یہ میرے رب کی ہی تعریف ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیں کسی نے بہت خوبصورت پکچر بنائی اور آپ جا کر کہتے ہیں کیا خوبصورت پکچر ہے، کیا خوبصورت تصویر ہے۔ دیانتداری سے بتائیں آپ تصویر کی تعریف کر رہے ہیں کہ مصور کی تعریف کر رہے ہیں؟ مصور کی، کیونکہ تصویر خود ماضی سے وجود میں نہیں آئی، مصور نے بنائی ہے۔ بس علماء فرماتے ہیں دنیا بھر میں جس کی بھی پازیٹیو تعریف ہوتی ہے یہ اس مخلوق کی نہیں خالق کی تعریف ہے، کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا وسیلہ، مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی ہمارے رب کی ذات۔ اس لیے یاد رکھیں کوئی ہمارا کمال نہیں۔ اگر میں بیان کر رہا ہوں، اگر میں کتاب لکھتا ہوں، اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں عبادات پہ استقامت دی ہے، اگر آپ نے کوئی چیز ایجاد کی ہے، ینگ جنریشن سے پڑھی لکھی بچوں سے میں کہتا ہوں آپ نے کوئی ویب سائٹ بنا لی، کوئی سافٹ ویئر بنا لیا، تعریف بظاہر آپ کی ہے لیکن یہ توفیق چونکہ میرے رب نے دی ہے اس لیے حقیقتاً تعریف اللہ کی ہوگی۔ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ ہر صفت کمال جو مخلوق میں نظر آئی وہ میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ اور ہم چیلنج کرتے ہیں کفار کو جو آپ کے فیس بک پر دوست ہیں، ان سے آپ ڈیبیٹ کریں، پہلے لیکن علم سیکھیں، گفتگو کریں، کویسچنز کریں۔ یہ بتاؤ جس کی تم پوجا کرتے ہو اس نے کس کو پیدا کیا؟ وہ ایک بتاؤ۔ قرآن میں ہے 2 آیات کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب ان کفار سے پوچھے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا حبیب ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہیں گے ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ہر کافر کا مرجع بھی میرے رب کی ذات ہے، لیکن انہوں نے وسیلہ ایسا اختیار کیا جس کو ہم کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہیں، وسیلہ غلط اختیار کیا ہوا۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ بھی کفار کی مثل ہو گئے ہیں، وہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، آپ اولیاء کو، انبیاء کو پکارتے ہیں، مماثلت ہو گئی۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، جتنی قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جس میں غیر اللہ کے پکارنے کو شرک قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو غیر اللہ کا پکارنا یہ بھی ایک عبادت، اللہ کو پکارنا بھی ایک عبادت ہے، اور غیر اللہ کو پکارا جو سامنے موجود نہیں دور ہے تو یہ گویا کہ شرک کر دیا، کیونکہ ہم نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا، یہ شرک ہو گیا۔ میرے بچوں چیزیں سمجھیے۔ جواب میں آپ کو کہنا چاہیے کہ بتاؤ کفار نے اگر غیر اللہ کا پکارا اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک قرار دیا، یہ مطلق ہے یا مقید؟ مطلق کا مطلب وداؤٹ اینی کنڈیشن، بس جیسے پکاریں گے کفر ہو گیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو اگر اماں پپو کو پکارے پپو بیٹا کہاں ہو، کافر۔ شوہر بیوی کو پکارے بیوی شوہر کو، کافر، کیونکہ تم نے غیر اللہ کو پکار لیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مطلق نہیں ہے مقید ہے، کیا مطلب؟ کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ وہ غیر اللہ کا پکارتے تھے معبود سمجھ کر، اس لیے اللہ نے کفر و شرک قرار دیا۔ تو ہم نہ نبی کو معبود سمجھتے ہیں، نہ صحابہ اہل بیت کو، نہ یا علی مدد کہتے ہوئے ہم ان کو معبود مانتے ہیں، نہ یا غوث اعظم کہتے ہوئے ان کو معبود مانتے ہیں، بلکہ اللہ کا بندہ اور وسیلہ تصور کرتے ہیں۔ جب یہ بالکل فرق ہو گیا تو بتاؤ کفار کا پکارنا شرک تو ہمارا پکارنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ علم سیکھیے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا تم دور سے نبی کو پکارتے ہو تو یہ تصور رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی آواز سن لیتے ہیں، حالانکہ دور سے آواز کا سننا تو اللہ کا خاصہ ہے۔ جیسے آپ یہاں ملتان میں کوئی ہو اس کو آواز دیں، شاکر بھائی خیریت سے ہو، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے شاکر بھائی کہاں ہیں؟ ملتان میں، یہاں سے پکار رہا ہوں، تو بولے پاگل ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ اتنی دور سے پکارنا غیر اللہ کو، او بھائی کیسے وہ سنیں گے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ دور سے صرف اللہ سن سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تو دور کی آواز
سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے دور ہے. جسمانیت سے تو ویسی پاک و صاف ہے نا، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اعلی حضرت نے ثابت فرمایا کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت نہیں، یہ تو مخلوق کی ہی صفت ہو سکتی ہے، کیونکہ جسمانی لحاظ سے میرے نبی ہم سے دور ہیں، لیکن ہم یہاں سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز اپنے حبیب کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، تو حبیب بھی سن لیتے ہیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بیان کیا، ہمیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نام ہے ذات واجب الوجود کا، جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے. علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ازل سے جانتا ہے، ازل سے. ابھی اس نے مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا، لیکن اس کا علم قدیم ہے. وہ جانتا ہے کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، شکل صورت کیا ہوگی، عوارضات بشریہ کس طرح کام کریں گے، وہ کب بیمار ہوگا، کب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کب مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے لڑکے، سب جانتا ہے، سب جانتا ہے ازل سے. کیوں؟ علم اللہ کی صفت ذاتیہ ہے. جیسے اللہ کی ذات قدیم، ایسے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہیں. یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، صفات بھی ہمیشہ سے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تھا، اس کی صفات نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھنا ایک صفت، تو یہ ماننا پڑے گا اللہ تھا لیکن دیکھتا نہیں تھا، تو معاذ اللہ نابینا ہونے کی نسبت آئے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تھا، علم نہیں تھا، تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کو جہالت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف عیب منسوب ہوگا. تو عقلی تقاضا یہ ہے، ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جب اللہ کو قدیم مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی قدیم ماننا ہوگا، کہ جب سے اللہ کی ذات ہے تمام صفات بھی اللہ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب اس نے پیدا نہیں کیا تھا تب بھی جانتا تھا، پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے. وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے لیے نہیں ہوگا ماضی، حال، مستقبل، اس کے لیے زمانہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہوگا. جیسے آپ نے ایک جملہ سناؤ، علماء نے فرمایا کہ چیزیں بدلتی ہیں، اللہ کا علم نہیں بدلتا. چیزیں بدلتی ہیں، اللہ کا علم نہیں بدلتا. جبکہ ہمیں دیکھ لیں، چیزیں بدلتی ہیں، ہمارا علم بدل جاتا. مجھے بتائیں آج سے 50 سال پہلے آپ کے یہاں کے پورے علاقے کا نقشہ کیا ہوگا؟ جانتے ہیں؟ نہیں. ابھی جو علم ہے وہ تو ہے، 50 سال بعد آپ کا علم بدل جائے گا. آپ کو گھر پہ بدل گیا، دکانیں یہاں بن گئی، بلڈنگ بن گئی، مسجد ختم ہو گئی، روڈ بن گئی، علم بدل جائے. بچے کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں دادے پہ گیا ہے، دادی پہ گیا ہے. کچھ عرصے بعد بچے کی ناک تھوڑی سی پتلی ہو جاتی، تو نہیں شکل بدل لی ہے، اب یہ ناک پھپھی پہ نہیں، اب خالہ پہ چلی گئی. چیزوں میں تغیر پیدا ہوتا ہے، علم بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا، وہ جانتا ہے. اب ہماری یہ بہنیں ہوتی ہیں، منت مانتی ہے، اللہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے 5000 نوافل پڑھوں گی، کیونکہ معرفت تو ہم نے دی نہیں ہے. وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو میرا مشاہدہ اور میں نے جو کراس کویسچننگ کی ہے خواتین سے نتیجہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ خدا ماننے کے باوجود مثل انسان تصور کرنے لگ جاتی ہیں صفات کے اعتبار سے. وہ کہتی ہیں اگر میں یوں منت مانوں اللہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے 2 رکعت نفل پڑھوں گی. 2 رکعت تو پھر تو کام ہوگا نہیں. 5000 کا کہو تو اللہ تعالیٰ کر دے گا، 10,000 کا کہو تو کر دے گا. وہ یہ مان لیتی ہیں منتیں. اچھا بعد میں فون آتا ہے، مجھ صاحب شادی تو ہو گئی لیکن میرے لیے نوافل ادا کرنا بڑا مشکل ہے، کوئی کفارہ ہے؟ آپ اندازہ کریں. جب یہ خاتون منت مان رہی ہوتی ہیں، ارے میرا رب تو اس وقت بھی جانتا ہے کہ یہ کرے گی نہیں، پھر بھی عطا فرماتا ہے. یہ لوگوں، یہ معرفت کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. اب میرے ایک ضمنی بات عرض کرتا ہوں، بچوں غور سے سنیے گا. آج صحابہ کرام کے مابین ہونے والے معاملات کو، جن کو حکمت بالغہ سے ہمارے علماء نے عوام میں ڈسکس کرنا منع کیا تھا، کریت کریت کے نکالا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمتوں کو دل سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے. انٹرنیشنل سازشیں سمجھیے گا. میں پہلے تو ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں یہ علماء نے، بریلوی علماء نے چھپایا، یہ فلاں نے چھپایا، او بھائی اگر چھپایا تو کیوں چھپایا؟ تم اس کو نیگیٹو سینس میں کیوں لے کے جاتے ہو؟ تمہارے باپ نے کارنامے کیے، تم نے چھپائے. تمہاری ماں نے کارنامے کیے، تم نے چھپائے. تمہارے بھائی نے کارنامے کیے، تم نے چھپائے. کیوں؟
تم جھوٹے ہو، خائن ہو. کہتے ہیں نہیں یار، گھر کی بات کو محلے میں کہنا، رشتہ داروں میں کہنا مناسب نہیں ہے. آئے ہائے پپو، قربان جائیں تیرے اوپر. اپنی ماں کی بات آئے تو چھپانا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ ہمارے خاندان سے بدظن ہوں گے. صحابہ کے مابین جو معاملے ہوئے انہیں لوگوں کے سامنے بغیر پازیٹیو توضیح اور تشریح کے بیان کر کے صحابہ سے بدظن کر دو. یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اب میری بات سمجھیے گا، اللہ کا علم قدیم ہے کہ نہیں؟ علم قدیم ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق پیدا ہوگی تو کیا کیا کرے. تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ صحابہ کرام جب پیدا ہوں گے ان کے مابین کیا کیا ہوگا. جانتا ہے نہیں جانتا؟ علم ہے نا اللہ کا. اور ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. ازل سے علم بھی ازلی، ارادہ بھی ازلی. اللہ جانتا ہے صحابہ کیا کیا کریں گے، لیکن اللہ نے ازل سے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، کیونکہ کلام بھی اللہ کی صفت ذاتی ہے اور وہ بھی قدیم ہے. اس نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کیا ہونے والا ہے، تب بھی صحابہ کے بارے میں فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی باہم معاملات بھی نہیں ہوئے، اور اللہ پہلے ہی اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور یہاں پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہیں تمہارے. وہ بھائی نادانی کا ثبوت مت دو. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے ہاتھ سے تمہارے سامنے تمہارے پاس قرآن ملا، انہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل ہوئی ہے کہ نہیں؟ ثابت کرو کہ ہمارے نبی تھے، ثابت کرو. ہمارے اکابرین کی تعلیمات کو ہٹا دیں، ثابت کرو ایک نبی تشریف لائے. کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بزرگوں نے قرآن اور حدیث کو جمع رکھا، تعلیمات رسول کو جمع کیا، سرکار کے ایک ایک عمل مبارک کو جمع کیا. ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ سرکار ظہر میں قرات کرتے تھے؟ فرمایا ہاں. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ہم دیکھتے تھے سرکار کی ریش مبارک حرکت کر رہی ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، سورج گرہن کی نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اوپر کیا، نیچے کر لیا. فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج نماز میں ہم نے ایک الگ آپ کو ادا کرتے ہوئے پایا ہے، کیوں ہاتھ بڑھایا، کیوں نیچے کیا؟ جواب میں سرکار نے نہیں فرمایا تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے. نہیں، میرے آقا نے جواب دیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ عبادت اللہ کی کر رہے تھے، لیکن ان کی نگاہ اور قلوب کا مرکز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور جب یہ ذات مرکز بنی تو توحید باری تعالیٰ میں کوئی فرق نہ آیا. پہلے بھی توحید، بعد میں بھی توحید، پہلے بھی شرک کی نفی اور بعد میں بھی شرک کی نفی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے مابین جو کچھ ہوا یہ اللہ پہلے ہی جانتا تھا، ازل سے جانتا تھا. اس کے باوجود اللہ نے رضا کا اعلان فرمایا. تو بس میرے بچوں عقیدہ مضبوط رکھو. جو شیخین کریمین ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی کرے، عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ گھٹائے، دیگر صحابہ کرام کی شان میں بدتمیزی گستاخی کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ نبی کریم کے، ہم نبی کریم کے، جب سرکار نے ان سے پیار فرمایا ہم بھی پیار کریں گے، اور جب ہمارے رب نے رضا کا اعلان فرما دیا تو ہم بھی ان سے راضی ہوں گے، اور یہ رضا میں جنت تک لے کر جائے گی. ایسے لوگوں کے قریب نہ بیٹھیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں. اہل بیت اطہار کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، یا صحابہ کرام کی ذات کو بنیاد بنا کر اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی نہیں. یہ بھی ہمارے دل اور جگر کے ٹکڑے ہیں، اور یہ بھی ہمارے دل اور جگر کے ٹکڑے ہیں. یہ بھی ہماری توجہ عقیدت کا مرکز ہیں، یہ بھی ہماری توجہ عقیدت کا مرکز ہیں. انشاءاللہ ان کا دامن تھام کے بھی جنت میں جائیں گے، اور ان کا دامن تھام کے جہنم سے آزادی پائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعارف پیش کیا اس میں یہ بھی تھا کہ علم کے اعتبار سے ہر شے کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے. ذرا غور کیجئے گا. میں آپ میں سے کسی شخص کو کہتا ہوں میں آپ کو 5 لاکھ روپے مہینے کی جاب دیتا ہوں، اور کام 1 گھنٹے کا ہے، بس بیٹھ کے دیکھنا ہے بس، اور رپورٹ بنانی. آسان کام ہے نا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے صاحب تیار. 5 لاکھ روپے؟ ہاں، اور بونس بھی ہے، سال میں 1 دفعہ دبئی کا ٹرین ٹکٹ ملے گا، ہوٹل بھی ہمارے ذمہ، گھومو پھرو کچھ بھی کرو. مجھ سے جلدی سے بتائیں کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ یار یہ 2 مانیٹر لگے ہوئے ہیں، یہ اصل میں کیمرہ لگا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کے اوپر
کیم فوکس ہے اور یہ مانیٹر پہ آ رہا ہے. تمہیں لکھنا یہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اس میں بھی 10 آدمی نظر آئیں گے, اس میں بھی 10. سب کی ایکٹیویٹی لکھنی ہے. مثلا ایک کھانا کھا رہا ہے تو لکھے کھانا کھا رہا ہے, ادھر کو چلا اس طرف چلا, اسی میں ایک پانی پی رہا ہے پانی پی رہا ہے. جلدی جلدی لکھنا سب. 1 گھنٹے کی رپورٹ بنا لیں. بنا سکیں گے؟ آپ کہیں گے وہ سب مشکل ہے, چلو ٹھیک ہے اس کو بھی ہٹا دو, 1 مانیٹر رہنے دو. اب ان 10 کی رپورٹ لکھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بھی مشکل ہے, چلو 10 کو ہٹا دو. 2 آدمی, ایک اس مانیٹر میں, اس میں ایک کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے, لیکن لکھنا ہے کہ اس نے 1 گھنٹے میں کیا کیا, اس نے کیا کیا. مس نہیں ہونا چاہیے رپورٹ. کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. قربان جائے میرے رب پر, وہ علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پوری کائنات میں اربوں خربوں فرشتے, جنات, انسان, چرندے, پرندے, درندے, کچھ فضا میں, کچھ زمین کے اوپر, کچھ زیر زمین, کچھ سمندر کے اوپر, کچھ سمندر کے اندر, کچھ ایسے جو ہمیں نظر نہیں آتے, بیکٹیریا, وائرسز. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. کوئی ایک بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. بتائیں کیا یہی رب عبادت کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہی باقی دعویٰ بالکل دعویٰ دلیل کے مطابق ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے علم کے اعتبار سے تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کوئی ایک مخلوق بھی اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتے. اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے وہ جیسا چاہے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے. کسی کو مار دے, کسی کو زندہ کر دے, کسی کو لنگڑا کر دے, کسی کو مرض دے دے, کسی کو بغیر دوا کے شفا دے دے. میرے رب کی مرضی, قدرت, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا. میرے بھائیوں, آپ کو کوئی دولت مل جائے, منصب مل جائے, طاقت حاصل ہو جائے, آپ کے پاس افرادی قوت ہو, آپ کے ڈولے شولے مضبوط ہو جائیں, آپ کے فائٹر دوست ہو جائیں, 6 گارڈ آگے 6 گارڈ پیچھے چلیں, کتنی بھی طاقت حاصل کر لیں, لیکن آپ کو اتنی قدرت حاصل نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کو ہم پر حاصل ہے. نہ کریں ایسا. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک غلام نے غلطی کی تو میں کوڑے سے اس کو مار رہا تھا, تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی, اے ابو منصور, جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. کہتے ہیں پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خوف اور دہشت سے, روب سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا, میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تو جہنم میں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ نے عارضی اور مجازی قدرت سے ہمیں نوازا ہے. عارضی دائمی قدرت اللہ کی ہے, مجازی کا مطلب حقیقی قدرت اللہ کی ہوتی ہے. ہمیں مجازن اللہ نے قدرت عطا فرمائی. کبھی بھی اپنے آپ کو خدا مت سمجھیں. دعوی خدا ہونا کوئی نہیں کرے گا, لیکن بعض اوقات ہمارا طرز عمل ظاہر کر رہا ہوتا ہے. سامنے والے کو حقیر اور کمزور محسوس کرنا اور محسوس کروانے ثابت کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا قدرت والا سمجھ لیا ہے, اتنا کہ اب اللہ بھی میری گرفت نہیں کر سکتا. طرز عمل ظاہر کرتا ہے. اس سے وہ تمام بیٹھے ہوئے ٹارزن شوہر ذرا درس حاصل کریں جو ذرا بیوی سے نمک تیز ہو جائے, مرچیں تیز, تو ناک پہ گھونسا مارتے ہیں, کھینچ کے تھپڑ مارتے ہیں, طلاق دے دوں گا تجھے, چھوڑ دوں گا, گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا, تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی. او بھائی, جتنی آپ کو اس پر قدرت حاصل ہے, اللہ کو اس سے زیادہ آپ پر قدرت حاصل ہے. ہمارے پاس منصب ہوتا ہے, کوئی بیچارہ گاڑی کے آگے بھی آ گیا, ہم گارڈ سے کہتے اتر کے اس کی پٹائی کرو. میں نے منظر دیکھا نہیں, میں رکا نہیں. ایک دفعہ کسی نے اوورٹیک کیا ہوگا کسی گاڑی کو, لینڈ کروزر کو, تو وہ لینڈ کروزر والے نے آگے لایا, اس کے پیچھے گارڈ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں سے اترا, وہ اسٹک اس نے نکالی, جو ہوتی نا اسٹک کے اندر ہوتی ہے, اس کو نکالتے. پھر وہ منظر میں دیکھ نہیں سکا, میں چونکہ روکنے پہ بھی قادر نہیں تھا تو میں چلا گیا. اس نے اس کو مارا ہوگا کہ خوب, اور وہ لڑکا اترا, وہ کسی بڑے صاحب کا بیٹا ہوگا, گارڈ گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں سامنے, لے کیا کرے گا, پٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. لیکن جس وقت اس کو پیٹ رہا تھا, اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ایک ایسا قادر مطلق بھی ہے جو برود قیامت میرا احتساب کرے گا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں, اس پر میں ان کو سزا دیتا ہوں, تو میرا اور آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مار ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور ان کی خطائیں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی. اگر خطا اور مار برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا,
اگر تیری مار کم ہے، خطائیں زیادہ، ان کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. اور اگر تیری مار اور سزا زیادہ ہے اور ان کی خطائیں کم، تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. میرے بچوں، جو کمزوروں کو دیکھ کے اس کے دانت توڑ دیتے ہو، ناک پھوڑ دیتے ہو اور کارنامہ بیان کرتے ہو، اپنے تو 5 کے دانت توڑے ہیں، کوئی ایک بات کہہ دے اپنے تو 7 نسلوں کو کھنگال دیتے ہیں، کون سا کمال کرتے ہو؟ ہماری بہنوں کو بھی سمجھائیں جو بعض اوقات ساس ہو کر پورے گھر پر سمجھتی ہیں کہ بیٹے سب فرما بردار ہیں، بہو پہ جیسا مرضی ظلم کرو میں کر لوں. بعض بہویں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت تیز ترار ہوتی ہیں، پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ساس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور شوہر کو کیسے اپنے پیچھے لگانا ہے، کیسے اپنی جھیل جیسی آنکھوں اور سانپ جیسی زلفوں کو ہلا ہلا کر شوہر کو قدموں کے اندر گرانا ہے، غلمٹا بنانا ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے. وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بیٹے کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں. بیٹا سینہ چھوڑا کر، امی آپ نے میری بیوی کو رلا دیا. ہاں غلمٹے، تیری ماں کے آنسو تجھے نظر نہیں آ رہے، بیوی کو رلا دیا میری. امی میری بیوی بیچاری بڑی کام کرتی ہے. اور تم کتنے بہن بھائی تھے؟ 8. تیرے بچے کتنے ہیں؟ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، حاملہ بیوی ہے. تیری ماں نے 8 بچوں کی خدمت کی، وہ تجھے نظر نہ آئی؟ آج اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ماں دوسری نہیں مل سکتی، بیویاں تو سینکڑوں تمہیں مل جائیں گی. یاد رکھو، یہ خرابیاں چل رہی ہیں. کیوں؟ آدمی کے اندر زور آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قادر ہو چکا ہوں. معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نگاہ ہٹتی ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کی قدرت کاملہ کو ذہن میں رکھیں تو اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور وضاحت تھوڑی میں نے کی. پھر میرے آقا نے ہجرت فرمائی اور یہ بڑا دردناک منظر تھا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سیرت کی ایک کتاب اپنے گھر میں رکھیں. بہتر محسوس ہو تو مدارج النبوت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے. ویسے یہ فارسی میں بک تھی تو یہ اپنے گھر میں رکھیں. اس میں ایک جلد میں تو آپ نے سرکار کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات سب لکھے ہیں، سال بسال ترتیب کے ساتھ. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نبی پیدا ہوئے تھے، کیا کیا ہوا تھا، دائی حلیمہ کے پاس کیا معاملات ہوئے، 13 سالہ مکی زندگی میں اعلان نبوت، پھر ہجرت، پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں پہلا سال کیسا گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، پھر سرکار کی وفات. ہمیں تو بعض اوقات بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سرکار کا جنازہ مبارکہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو کس نے پڑھایا تھا. اور یہ بھی میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت خاص طور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم زیادہ قریب ہیں نبی سے. اور قربت کا عالم یہ ہے کہ نبی کی ازواج جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، ان کے نام تک نہیں پتہ ہوتے. پتہ کر کے دیکھ لیں آپ میں نہیں کہتا ہوں ہاتھ اٹھائیں وغیرہ، جا کے خود باہر دیکھ لیجئے گا، اپنی ماؤں تک کے نام نہیں پتہ. نبی کریم سے انتہائی اجنبی ہیں. ایک کافر اگر کہنا چلو یار اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے نبی کیسے تھے، کہ پیدا ہوئے تو کیا کیا ہوا تھا، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہمارے ذہن میں مواد ہی نہیں ہے. کیوں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کے گھر میں سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ اقرار یا انکار نہ کریں، بس سوچ میں دے رہا ہوں، ہے کوئی کتاب؟ اور کیا آپ نے پڑھی اور پڑھ کے یہاں محفوظ کیا اور اس سیرت کی روشنی میں اپنے سیرت اور کردار کو اچھا کیا، اس سے اسباق حاصل کیے، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو کامل و اکمل کرنے کی کوشش کی؟ جواب نفی میں ہوگا. کیا ضرورت ہے نبی کریم کی باتیں پڑھنے کا؟ کیا ضرورت ہے سیرت پڑھنے کی؟ نعرے لگاؤ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعت خوانی کرو، فضائل کے بیان کرو، سرکار کے معجزات بیان کرو، لنگر کھاؤ، ہم نے حق کے محبت رسول ادا کر دیا، گھر چلے جاؤ، باقی معلومات ہمیں کیا کرنی. لیکن اگر کسی نوجوان سے پوچھے تیری والدہ کا نام کیا ہے، انہیں پتہ نہیں، ابا کا نام معلوم نہیں، بھائی بہن ہیں، ہاں شاید ہیں، کتنے، تعداد تو یاد نہیں ہیں. اچھا بھائیوں کے نام یاد نہیں، بہنوں کے نام یاد نہیں، دادا دادی کا یاد ہے نہیں، چچا پھوپھا تایا یاد ہے نہیں. تو آپ کیا کہیں گے ایسے نوجوان؟ نہیں پپو پانا نہیں، بے وقوف، بدھو، جاہل. اور ایک جملہ شاید آپ کہیں تو اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا نا
لیکن یہی بات ہے کہ نبی کریم سے تعلق رکھ کے پوچھی جائیں، کافر آپ سے پوچھے کہ نبی کریم کے والدین کا نام، ان کے دادا کا نام، چچاؤں کا نام، ان کی ازواج کے نام، ان کے بیٹوں کے نام، ان کی بیٹیوں کے نام، سرکار کے بارے میں بتاؤ، بتا سکتے ہیں ہم؟ نہیں، یہ خاندان لگتا نہیں یہ خاندان کا ہے، لیکن ہم پکے رسول اللہ والے ہیں، مضبوط ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، نعرے لگاؤ۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ اچھا، میں ایک دوست کو کہوں بھائی یہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، جگری یار ہے، 40 سال سے ساتھ ہے، آپ کو اچھا ویری گڈ، وہ سب نام کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ کہاں رہتا ہے؟ ذہن میں نہیں۔ کیا کام کرتا ہے؟ پتہ نہیں۔ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ؟ معلوم نہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ بھائی کیسا ساتھ ہے یہ؟ ہم تو کبھی ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، سامنے والے کو کھنگال لیتے ہیں پورا، کہاں رہتے ہو، کیا کام کرتے ہو، وہ بھی بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے نا، بڑھ کے دیکھا نا کیسی لگ رہی ہوتی۔ کوئی محلے میں نیا آتا ہے ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، آپ جس اسکول کالج میں جاتے ہیں، نئے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ نئے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ اگر نوکر بھی رکھتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لحاظ سے ہمارے نوجوان کا ذہن خالی ہے۔ ہمیں پری پلان دور کیا گیا ہے، ہمیں جسم دے دیا گیا ہے، یہ عالمگیر سازش کے بتا رہا ہوں، جسم دے دیا گیا، روح نکال دی گئی، روح نہیں ہے۔ قرب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے قریب ترین نبی سے ناواقف ہوں، ان سے اجنبی ہوں، آپ کو ایک چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور یہاں ہونا چاہیے، یہاں ادھر۔ تو بہرحال جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے بڑی دردناک صورتحال تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو وہاں پہ بچپن گزرا، جوانی گزری، آبائی گھر ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن بہرحال ایک پیار اور محبت کا معاملہ تو ہوتا۔ سرکار جا رہے ہیں، صحابہ کرام نکلے ہیں، بڑی دردناک صورتحال۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے چلے۔ جب آپ باہر نکلے تو ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب کریم، مکہ مجھے روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبوب تھا، تو نے مجھے یہاں سے نکالا ہے، مجھے وہاں پہنچا دے جو روئے زمین پر تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور آپ مدینہ تشریف لائے۔ تو سرکار بڑا پیار کرتے تھے مکے سے، ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، جب فتح مکہ ہوا، میرے آقا فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، آپ نے وہاں نماز وغیرہ ادا کی، تو انصار میں سے کچھ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ یہ نبی کریم اپنے آبائی گھر واپس آ گئے نا، اب یہ یہیں اسٹے کریں گے، ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سرکار نے سن لیا، سرکار تشریف لائے۔ مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسی بات کہی، تم نے اس وقت مجھے جگہ فراہم کی جب میرے پاس کوئی جگہ بظاہر نہیں تھی، تم نے میرا ساتھ دیا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں چھوڑ کر یہاں پہ اسٹے کروں۔ انہوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ، یقین کیجیے ہم آپ سے بدگمان نہیں تھے، بس ایک حسرت تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آقا ہمیں یہاں پہ یہاں رہ جائیں، ہم وہاں چلے جائیں تو آپ کی زیارت کیسے ہوگی، بس یہ وجہ تھی، ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں نوجوانوں، اصلاح کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بعض اوقات اپنی پیاری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھنے پڑتے ہیں۔ میرے بچوں، جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات اس سے پوری ہو رہی ہیں، میں نہیں کہتا ہوں آپ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن فضول کام، ایک ایک گھنٹے تک فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پہ یہ اور کئی گھنٹے ضائع کر دیتے ہو، اور بعض حرام کام، حرام چیزیں، گندی ویب سائٹس کا وزٹ، اسی طریقے سے گندی چیزیں دیکھنا، سننا، گندی سٹوریز۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسے ایسے نوجوان ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب ہم بڑے نادم شرمندہ ہیں کہ ہم نے اپنی سگی بہن سے زنا کیا۔ ایک بچی نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے بھائی نے خاندان کی کسی عورت کو نہیں چھوڑا، اس نے خالہ سے زنا کیا، پھپھی سے، بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے، سگی بہنوں سے زنا کیا، اور وہ شراب پیتا ہے، اور کچھ عرصے بعد اس نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی پتہ نہیں توبہ کی توفیق ملی کہ نہیں ملی، ایسے ہی مر گیا۔ ہم اصلاح کے لیے، اپنے دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہماری ضرورتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ رسول کو چھوڑ دو، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اسی لیے ہم نفسانی خواہشات کی تکمیل میں نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ رسول کو،
اور جو پیسہ ہم کما رہے ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو کون اللہ، کون رسول، کون قرآن، کون حدیث دیکھ لیں گے آخر میں، اور ہم اپنی نفسانی خواہش کو کچلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج اگر لیاری کے اندر ایک فلم ایکٹر پڑوسی ملک کا آ جائے اور ایک ہیروئن آ جائے اور یہاں پہ کنسرٹ رکھا جائے، ایک پڑوسی ملک کا گلوکار آ جائے، لاکھوں نوجوانوں کا مجمع ہوگا، لیکن اسی نوجوان سے آپ یہ کہیں کہ تھوڑی دیر اپنے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے لیے سوشل میڈیا بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے آوارہ گردی کھیل کود ختم کر کے مسجد میں آؤ، درس قرآن درس حدیث ہو رہا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے میں ناپاک ہوں، جا نہیں سکتا، بہت ضروری کام ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ واہ واہ، ہم اپنی نفسانی خواہش کو نہ چھوڑیں، ہم اپنی ضرورتوں کو قربان نہ کریں، اور نبی کے نام کے نعرے لگائیں، نعرے ضرور لگائیں، لیکن جب نبی کا نعرہ لگائیں تو نبی کا طرز عمل بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ غلامی تو ہوتی یہ ہے کہ جو آقا کرے وہ غلام کرے، جو آقا کہے وہ غلام کرے، بالکل اتباع اور اطاعت میں کامل ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے کہہ کر بھی بتایا اور کر کے بھی بتایا، اور اسی طریقے سے اگر کبھی دوبارہ موقع ملا، یہ تو پازیٹیو چیز تھی نا، دوبارہ سرکار وہاں پہ مکے میں فاتح کی حیثیت سے رہ سکتے تھے، کفار سے اپنے تمام چیزیں چھین لیتے، نہیں، میرے آقا واپس تشریف لے گئے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے دین کی مدد فرمائی، انصار صحابہ نے، اور بھی اسی کئی مصلیتیں ہیں، یہ ایک مصلیت میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہیں پر نبی کو دفنایا جاتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کا خمیر بنایا گیا تھا، یعنی اس کے اندر مٹی کا اثر تھا، جہاں سے مٹی لی گئی ہے وہیں پر نبی دفن ہوتا۔ اور ایک روایت میں مطلقاً ہے، تو علماء حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت مدینہ کے بیان میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ فضیلت مدینہ کی کہ نبی کریم مدینے میں مدفون ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی مٹی کا اثر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس میں تھا۔ یہ بھی مصلحتیں تھیں، لیکن سرکار نے تو ظاہر کو بیان فرمایا نا، تم نے میری مدد کی، تم نے مجھے بظاہر ایک سہارا دیا، اگرچہ سرکار کا اس خدمت کو قبول کرنا یہ ان پر احسان تھا، لیکن میرے آقا کی عاجزی تھی کہ آپ اس کو احسان سے تعبیر کرتے تھے۔ سرکار تشریف لے گا، دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے میرے آقا نے، ہم یہ قربانی نہیں دیں گے؟ اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، خصوصاً فجر کی سردیوں میں فجر ادا کرنا، سردیوں کی فجر بہت مشکل ہوتی ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، گرم گرم بستر ہے، اور نیند بھی فجر کے ٹائم پر گہری آتی ہے، اللہ کی آزمائش دیکھیں، گہری ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ تہجد کے علاوہ، صلاۃ اللیل کے علاوہ رت جگہ کرنے والے ہمارے نوجوان آوارہ گردیوں میں، ان کے لیے تو فجر کا ٹائم انتہائی گہری نیند کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ 4 بجے یاترا کر کے واپس آئے ہوتے ہیں نا، تو اب بڑے آرام سے پاؤں پھیلا کے سونا ہوتا ہے، تو آوارہ گرد یاترا کرنے کے بعد اب جو ہے وہ گہری نیند کا ٹائم ہے، اس میں اگر مؤذن کی آواز کان میں پڑ بھی جائے تو تکیہ کان پہ رکھ لیا جاتا ہے، لبیک کہہ کے اٹھا نہیں جاتا۔ ذرا نبی کریم کی قربانیوں کو ذہن میں لے کر آئیں، کتنی بڑی قربانی تھی، ہم نیند کی قربانی نہیں دے سکتے؟ آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم دین سیکھیں، آج ایک فوش ناول کو ہاتھ میں پکڑا دے، گندا فوش پون پکچرز کا ایک رسالہ ہمارے ہاتھ میں دے دے، اس کو چپ کے دیکھیں گے گھر پہ جا کر، وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن درس قرآن کی دعوت دی جائے، درس حدیث کی دعوت دی جائے، درس نظامی کی دعوت دی جائے، فرض علوم کورس کی دعوت دی جائے، جس کو لے کے میرے سرکار آئے، جس نے صحابہ کرام کی شخصیت کی، کردار کی، اخلاق کی تعمیر اور ترقی میں معاون اور حتمی کردار ادا کیا، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ذہن نہیں بنتا جی، موڈ نہیں ہے، کون آ کے دین سیکھے، کون آ کر دین پڑھے، ہے نا یہ مولوی حضرات، ہے نا یہ علماء حضرات، ہے نا آپ مفتی صاحب، داڑھی والے، امامے والے، آپ کریں؟ کیوں؟ دین آپ کا نہیں ہے، دین ہمارا ہی ہے، جنت صرف ہمیں ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ میں تو کہتا ہوں میدان محشر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے نا، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا سب سے اونچا درجہ ملے گا، پہنچ جاؤ، اس سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ پاس سے گزرنے والا ہمیں ایک زوردار دھکا دے گا، جان پہچان والا ہو تب بھی، مفتی صاحب معافی، جلدی پہنچنا، جنت میں بھاگ کے پہنچنے کے لیے سب تیار، لیکن نبی کریم کے طریقے پہ چلنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ ہم نے نہیں سیکھنا دین، ہم نے نہیں پڑھنا قرآن، ہم نے نہیں سیکھنا حدیث کے نکات، کون سیکھے گا؟ کافر۔ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ کفار سے دوستی کی ہوئی ہے نا، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں
تیار رہیں میدان محشر کے احتساب کے لیے. آپ سے پوچھا جائے گا ڈیوڈ تمہارے ساتھ 12 سال تک رہا, تم نے اس کو اسلام سکھایا, اسلام کی دعوت دی, کفر کی نفرت اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے سعی حسن کی؟ اگر کہو گے نہیں, تو ڈیوڈ آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ, اگر یہ شاید ایک دفعہ بھی مجھے دین کی دعوت دیتا میں اسلام قبول کر لیتا. پھنسیں گے آپ. نہ کریں ٹینا سے دوستی, یہ ٹینا بھی لٹک جائے گی آپ کے بالوں کے اندر, نہیں چھوڑے گی یہ بھی میدان معاشر میں. علم سیکھیں, دین سیکھیں. جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو علم دین, قرآن اور حدیث کے دین اور علم کو سیکھنا ضروری ہے. اور میرے بچوں, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, چاہے جتنا تو بجا لے 4 دن کا ساز ہے. ان قریب موت کا فرشتہ تمہارے دروازے زندگی میں دستک دے گا. تمہاری لاش بھی گھر کے سامنے پڑی ہوگی, ماں رو رہی ہوگی, باپ رو رہا ہوگا, محلے والے تسلیاں دے رہے ہوں گے. اگر شادی شدہ ہے تمہارے بیوی بچے رو رہے ہوں گے, آپ کی آنکھیں بند ہوں گی لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی. ماں کو روتا دیکھیں گے دل غمگین, باپ کو روتا دیکھیں گے دل غمگین. چاہیں گے کہ ہاتھ بڑھا کر ماں کے آنسو صاف کر دوں, بچوں کو سینے سے لگا لوں, بیٹا میں ہوں, کیوں رو رہے ہو, لیکن ہمت نہیں ہوگی, اللہ نے توفیق نہیں دی ہوگی, دل لرز رہا ہوگا. اچانک آواز آئے گی اٹھاؤ اس کو اور غسل کے تختے پہ لٹا دو. ہمیں اٹھایا جائے گا, تختہ غسل پہ لٹایا جائے گا. بہت برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے, زبر قسم کی بیگی پینٹ پہنے ہوئی تھی, پینٹ اتار دی جائے گی, انڈر ویئر اتار دیا جائے گا, قمیض اتاریں گے, بنیان اتاریں گے, بالکل برہنہ کر دیا جائے گا, ہم پہ کپڑا ڈال دیا جائے گا. ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے کیونکہ باطنی شعوری آنکھیں اوپن ہوں گی, ہر چیز محسوس کر رہے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن روکنے پہ قدرت نہیں ہوگی. اس کے بعد پانی ڈالا جائے گا. پہلے خود نہائے تھے, آج دوسرے نہلائیں گے. کوئی سنت کے مطابق ہو سکتا ہے, جیسے ہم لوگوں جس کے درمیان ہیں خلاف سنت طریقے سے ہو رہا ہو سب کچھ. اس میں بھی یاد رکھو جن دینداروں سے آپ نفرت کرتے ہو, اگر وہ آپ کو غسل دیں گے تو کامل غسل دیں گے, اور جن کو آپ ان دینداروں پر فوقیت دیتے ہیں اگر وہ غسل دیں گے, خلاف سنت غسل دیں گے, اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیں گے. اس کے بعد جی کفن پہناؤ, کفن پہنایا جائے گا, پھر گھر والوں کے سامنے رکھا جائے گا, کہا جائے گا آخری مرتبہ دیکھ لو. اس کے بعد یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا, چیخیں بلند ہو جائیں گی, گھر والے روئیں گے, ماں پچھاڑے کھائے گی, باپ گر رہا ہوگا, اور ہمیں اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جائے گا. آج تک ہم نے کندھوں پہ لوگوں کو اٹھایا تھا, آج ہمیں اٹھا کر وہاں رکھا جائے گا. پہلے ہم نے کھڑے ہو کر سامنے پڑی ہوئی ڈولی کو دیکھا تھا, مردے کو دیکھا تھا, آج عجیب منظر ہوگا کہ ہم لیٹے ہوں گے اور کھڑی ہوئی صف ہمیں نظر آ رہی ہوگی. حیران ہوں گے, خوف اور دہشت طاری ہوگی. اپنے ماضی کو یاد کرے گا انسان, بڑی گالیاں بکی تھیں, بڑی لڑکیوں کو بلیک میل کیا تھا, بہت سو کے دانت توڑے تھے, علماء کا مذاق اڑایا تھا, سوشل میڈیا پہ گندی حرکتیں کی تھی, اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی کمزوریوں کا احساس دلایا تھا. آج اس کے بدلے کا وقت آنے والا ہے. ان قریب قبر میں رکھا جائے گا, تکبیرات ہوں گی, جنازہ ہوگا, دعائیں پڑیں گی, اور ہمیں اٹھایا جائے گا. کلمہ شہادت کی آوازیں بلند ہوں گی, کلمہ شہادت, اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور تیزی سے ہمیں لے کر جائیں گے, قبرستان پہنچیں گے. اب دل دھڑک رہا ہوگا, دہشت طاری ہوگی, اب مجھے ان قریب یہاں پر چھوڑ کر سب چلے جائیں گے. اور ایسے ہی ہوگا, قبر میں اتاریں گے, نیچے سے دیکھیں گے ایک چکوٹا نظر آئے گا, سب جھانک جھانک کر کہیں گے بھئی آخری مرتبہ زیارت کر لو. ان کے چہرے نظر آ رہے ہوں گے, آج سے پہلے ہم نے جھک کر دیکھا تھا, آج وہ جھک کر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہا جائے گا اس کی سیلیں رکھو, قبر کو بند کرو. سیلیں رکھے جائیں گے, اندھیرا بڑھے گا, اور آہستہ آہستہ سب ختم, صرف ایک دراڑوں سے روشنی آ رہی ہوگی. کوئی کہے گا اس میں مٹی بھر دو, گیلی مٹی بھر دی جائے گی, اندھیرا گھپ ہو جائے گا, ڈالیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے چلتے ہیں تو مردہ ان کے چپلوں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے, وہ جانتا ہے میری قبر پہ کون آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے کے پاس قبر پر قریبی آدمی آتا ہے وہ سب سے زیادہ اس سے انسیت محسوس کرتا ہے, اسے علم ہے. اس کے بعد سب چلے جائیں گے, کوئی محبت کرنے والا نہیں رہے گا. کہاں گئے تمہارے دوست, کہاں گیا مال و متا, کہاں گئے رشتہ دار, کہاں گئی وہ ماں جو آپ کی ذرا سی تکلیف پر لرز جایا کرتی تھی, کہاں گیا وہ باپ کہ ذرا آپ گرتے بھی تھے تو تڑپ جایا کرتا تھا.
سب ہاتھ جھاڑ کر چھوڑ کر چلے جائیں گے. اب قبر کی دیواریں لرزنا شروع ہوں گی, خوف و دہشت طاری ہوگا. اچانک دو بڑے عظیم فرشتے اندر داخل ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ سیاہ رنگ کے فرشتے ہیں, ان کے لمبے لمبے سر کے بال قدموں تک ہیں, ان کی آنکھیں دیکھ کے برابر بڑی نیلے رنگ کی ہیں, بڑے بڑے دانت ہیں, وہ دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے. دونوں کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے, اتنا بھاری کہ اگر زمین پر رکھ دیں تمام انسان اور جن مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے. اور وہ جھڑک کے بٹھائیں گے اور پوچھیں گے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. میرے آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا. سرکار قبر میں تشریف لائیں گے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ھذا کا لفظ آیا ہے, ھذا اس میں اشارہ ہے, اس کی وضع محسوس مبصر کے لیے ہے, جس کا احساس کرے, جس کو دیکھا جائے. اور ھذا اس میں اشارہ قریب کا ہے, گویا کہ نبی کریم بالکل قریب ہوں گے, ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے, محسوس کر رہے ہوں گے, ان کی جسم سے نکلنے والی پسینے کی گلاب کی مہک ہماری ناک تک پہنچ رہی ہوگی. نوجوانوں ذرا غور کرو, جس نے نبی کریم کے قول کو سن کر, باتوں کو سن کر, سرکار کی تلقین کو سن کر اپنے چہرے کا زاویہ بگاڑا تھا, دل میں نفرت پیدا ہوئی تھی, حقارت سے دینداروں کا مذاق اڑایا تھا, اب اے ملا تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, یہ جملے کہے تھے. آج کس منہ سے اپنے نبی کریم کی طرف رحمت بھری توجہ کی فریاد کریں گے؟ نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی, سر شرم سے جھک جائے گا. اور اس کے برعکس جس نوجوان نے دین سیکھا, نبی کے طریقے پہ چلے, گناہوں کو ہمت کے ساتھ چھوڑا, دین پر استقامت حاصل کر کے نفس و شیطان, مخلوق اور دنیا کا مقابلہ کیا, انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کی زبان سے نکلے کہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے, یا میرے نبی سے پوچھو کہ میں کون ہوں. پوچھو, میں وہی ہوں جس نے اپنے نبی کی اطاعت میں نمازیں پڑھی, روزے رکھے, گناہوں سے بچا, لڑکیاں مائل کرتے رہیں, میں نگاہیں ایک طرف کرتا رہا, نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اعمال سامنے آتے رہے, دل چاہے کہ اختیار کر لوں, لیکن نبی کی محبت میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے خوف میں, عذاب سے ڈر کر میں نے ہر چیز سے روگردانی کی. ایک ہی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی. اور بے نمازی کے بارے میں آپ کے نبی نے فرمایا, اے میرے بے نمازی بھائیو جو صرف جمعے کی نماز میں آتے ہو اور نماز قضا کرتے ہو, اے وہ نمازی بھائیو جو موڈی نماز پڑھتے ہو, ایک نماز پڑھ لی, 4 نمازیں چھوڑ دی, 3 نمازیں پڑھی, 2 نمازیں چھوڑ دی. سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قبر کی دیواریں اس طرح دبائیں گی کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں گے. سرکار نے اس طرح تشبیہ کر کے ارشاد فرمایا, ایسے ہو جائے گا, یوں پیسنے, زبان باہر, آنکھیں ابل کر باہر, بھیجا پھٹے گا, بھیجا باہر, پیٹ پھٹے گا, آنتیں باہر, میدا باہر, بالکل کچومر بنا دیں گی قبر. پھر وہ پھیلے گی, پھر ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہ ہو سکتا ہے یہ عذاب ہوتا رہے. میرے آقا سفر معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, ایک کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے, اس نے زور سے لیٹے ہوئے کے سر پر مارا, اس کا سر کچل گیا, بالکل اسے ٹرک کے نیچے آتے نا سر کچل جائے. پتھر دور چلا گیا, وہ لینے گیا, اتنے اس کا سر ٹھیک ہو گیا. پھر آیا, پھر مارا, بار بار یہ ہوتا رہا. سرکار نے فرمایا اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جواب دیا, یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ ایسا ہو؟ بولیے. والد کے ساتھ ہو, آپ کی بیوی کے ساتھ ہو, آپ کے پیارے پیارے بیٹا بیٹی کے ساتھ ہو, چاہتے ہیں آپ؟ نہیں نا. تو پھر کیوں نہیں اٹھاتے ان کو فجر میں, کیوں نہیں سختی کرتے اپنے گھر والوں پر؟ اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ قبر میں رہیں گے, اور یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں بس. پھر میدان محشر میں سور پھونکا جائے گا, سب جمع ہو جائیں گے. اس وقت جو خوف کا عالم ہوگا وہ دیدنی ہوگا. یہی ڈے آف ججمنٹ سے ڈرایا گیا تھا, سب سے پہلے کفار کو یہ احساس دلایا گیا تھا, تم یہ جو زندگی دی گئی ہے, نعمتیں دی گئی ہیں, جوانی دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے تمہیں انعامات دیے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہیں کہ نفس کو راضی کرو, شیطان کو راضی کرو, دنیا کو راضی کرو, مخلوق کو راضی کرو, بلکہ اس لیے کہ ان کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرو, اس کے رسول کو راضی کرو. اب میدان محشر میں پہنچیں گے تو انجام دردناک ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے ہر شخص سے نماز کے بارے میں کوشچن ہوگا. اگر نماز کامل ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے, اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو آگے سختی ہے. میرے نوجوانوں جواب دے سکیں گے آپ؟ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نماز پڑھی تھی, حالانکہ وہ سب جانتا ہے, کیا آپ یہ جواب دیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نماز کے ٹائم پہ تو کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے, نماز کے ٹائم پہ تو فٹ بال کا میچ دیکھ رہے تھے, نماز کے ٹائم پہ تو دوستوں کے ساتھ گندی فوج باتیں کر رہے تھے, نماز کے ٹائم پہ تو پورن ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے تھے, نماز کے ٹائم پہ تو انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر دوستیوں کی پیکیں بڑھا رہے تھے, تو انعام ملے گا, سزا ملے گی اگر اللہ ناراض ہوا تو. اس لیے سنبھلیے
اور پھر حقوق العباد کا معاملہ شروع ہوگا. جس کو مارا تھا، جس کو پیٹا تھا، حساب ہوگا. میرے آقا نے، بس یہ آخری حدیث میں ختم کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا صحابہ سے، بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے درمیان مفلس و کنگال وہ ہے جس کے پاس نہ دراہیم ہو نہ دنانیر، جس کو مال نہیں، مفلس. سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو بروز قیامت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی نام عمل بہت سارا ہوگا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی. تو سرکار فرماتے ہیں یہ سارے لوگ جمع کر دیے جائیں گے اور اپنے اپنے جو اس کا ظلم تھا اس کے اعتبار سے نیکیاں اس کی لیتے جائیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اگر عالم ہیں، اور خدا کی قسم میری عادت یہ میں بیان کرتا ہوں نا تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو احتساب پر پیش کرنا ہوگا. اگر میں فرض کر لیں کہ اگر مشہور ہوں، آپ پیار محبت کرتے ہیں، ہمارے علماء سے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے لیے اللہ نے نجات کا پروانہ لکھ دیا ہے. میں حسن ظن قائم کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اور یہ واجب ہے اللہ سے حسن ظن قائم کرنا. لیکن اگر میں نے کوتاہی کی ہو اور میں اس زوم فاسد میں رہوں کہ عالم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں فرمائے گا، نہیں، بلکہ ہم علماء کو سوچنا چاہیے کہ عوام سے زیادہ ہماری گرفت ہوگی، کیونکہ عوام جہالت میں گناہ کرتی ہے اور ہم علم رکھنے کے باوجود کر رہے ہیں. تو مروز قیامت حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سخت ترین ہوگا. آپ نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا مال دبایا ہے. اپنے ماں باپ کو دیکھیں، ایسا تو نہیں والد صاحب نے اپنی بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے. خدا را احساس پیدا کریں، میدان محشر کا خوف پیدا کریں، تاکہ جب ہم میدان محشر میں پہنچے تو نجات ملے. تو پھر یاد رکھیے کہ میدان محشر میں اگر خطاؤں کے ساتھ ہو اور اللہ ناراض ہوا، حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو. پھر ہمیں احساس ہوگا. ہمارے سامنے ہمارے محلے میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے داڑھی رکھی تھی، جس کے سر پہ امامہ تھا، جو نمازی تھا، ہم کھیلتے تھے، وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا تھا، ہم آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر حفظ نفس والی باتیں کر رہے ہوتے تھے، وہ درس قرآن میں شرکت کرتا تھا، درس حدیث میں شرکت کرتا تھا، ہم گندے لوگوں کے اجتماع میں جا رہے ہوتے تھے، وہ دینداروں کے اجتماع میں جا رہا ہوتا تھا، اور ہم بعض اوقات اپنے دل میں سوچ کر یا زبان سے کہتے تھے ابے یار دیکھ ان کو کیا مزے ہیں یار، یہ دیکھو. میدان محشر بتائے گا تمہارے مزوں نے تمہیں کتنا نفع دیا، اور اس نوجوان کا اپنی نفسانی خواہشات کو قربان ہونے نے اس کو میدان محشر میں کتنا نقصان پہنچایا. وہ آپ کے سامنے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر خوش و خرم چمکتے دیر چہرے کے ساتھ، روشن چہرے کے ساتھ بھاگتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا. قرآن حدیث کہتا ہے، کہے گا دیکھو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور شان سے جا رہا ہوگا. اس وقت آپ کے دل میں آئے گا کاش ہم نے اللہ رسول کی مان لی ہوتی. اس وقت شاید آواز دیں گے بھائی میں تیرا محلے میں رہتا تھا مجھے بھی لے جا. وہ جواب میں کیا کہے گا، یار یہ میرے بس کی بات نہیں. اللہ سے التجا کرو اس وقت سے پہلے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کون نوجوان ایسا ہے جو آج مرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. ایک بھی نہیں ہوگا، مجھ سمیت. میں بھی نہیں مرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں مجھے اللہ لمبی زندگی دے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھ سے دین کی خدمت لیتا رہے. میں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر مجھے موت آ گئی مجھے تو وقت نہیں پتا. ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ موت کو پسند کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کارنامے کرتوت ایسے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آج ہم مریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کی گرفت میں آ جائیں، ہمارا انجام دردناک ہو، گھر والے ہمیں بھول جائیں گے اور ہم اپنے اعمال کی سزا قبر میں بھگت رہے ہوں گے. اس لیے ہم موت کو پسند نہیں کرتے، لمبی زندگی چاہتے ہیں. اچھا لمبی زندگی چاہتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ نماز پڑھ لیں، توبہ کر لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں؟ نہیں. اور آوارہ گردیوں کا موقع ملے، 4 اور لڑکے بنائیں، 4 اور لڑکیوں سے دوستی کریں، اور گندی حرکتیں کریں، اور اللہ کی نافرمانی میں دلیر ہوں. او بھائی لمبی زندگی کی امید رکھو، تمنا کرو، دعا کرو، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے جیسا تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو باتیں سنی انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.